تم نہیں جانتے حارث میں کتنا ٹوٹا ہوا ہوں۔ حارث نے ایسا سے اس کے قریب آ کر اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے گال پر بہتے آنسو کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ تو پھر مجھے جینے دو تمہارے ساتھ، چاہے یہ راستہ جتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر عہد کے اندر جیسے بند دروازے ٹوٹ گئے۔ اس نے اچانک حارث کو اپنی طرف کھینچ لیا اور باہوں میں لے کر اس کی ساری کہانی، تم ہی ہو میرا سکون۔ رات کے پچھلے پیر جب شہر کی روشنیاں ایک ایک کر کے مدھم ہو رہی تھی اور بارش کی بوندیں سنسان سڑکوں پر کسی راز کی طرف برس رہی تھی، اسی لمحے ایک چیخ نے خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ چیخ اذان کی نہیں تھی، نہ کسی حادثے کی، بلکہ ایک دل کی ٹوٹنے کی تھی۔ اور اسی لمحے کہانی شروع ہوتی ہے حارث کی، جو اس رات خون میں بھیگا ہوا سڑک کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں ایسا خوف تھا جیسے اس نے کوئی ایسا سچ دیکھ لیا ہو جیسے وہ خود بھی بھاگ نہیں سکتا۔ 3 دن پہلے تک اس کی زندگی بالکل نارمل تھی، یونیورسٹی دوست، ہنسی مذاق، مگر پھر اس کی ملاقات عہد سے ہوئی۔ عہد ایک ایسا لڑکا جو پہلی نظر میں ہی عجیب سا اثر چھوڑتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی تھی اور مسکراہٹ میں ایسا درد چھپا تھا جو ہر کسی کی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ پہلی ملاقات لائبریری میں ہوئی، جہاں دونوں ایک ہی کتاب لینے کے لیے آگے بڑھے۔ ان کے ہاتھ ایک ساتھ ٹکرائے اور لمحہ جیسے رک گیا۔ حارث نے پہلی بار کسی کو اتنی شدت سے محسوس کیا جیسے دل نے بغیر اجازت کے فیصلہ کر لیا ہو، اور عہد بھی شاید اسی کشش سے بچ نہ پایا۔ پھر ملاقاتیں بڑھتی گئی، کبھی کینٹین میں خاموش بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھنا، کبھی بارش میں ایک ہی چھتری کے نیچے چلنا، کبھی بغیر کچھ کہے سب کچھ سمجھ لینا۔ ان کے درمیان کوئی وعدہ نہیں تھا، کوئی نام نہیں تھا اس رشتے کا، مگر جذبات حد سے آگے جا چکے تھے۔ حارث کو لگنے لگا تھا کہ عہد اس کی زندگی کا وہ حصہ بن چکا ہے جس کے بغیر سانس لینا بھی مشکل ہے، مگر عہد وہ ہمیشہ کچھ چھپاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اکثر ایک خواب سا ہوتا جیسے وہ کسی حقیقت سے بھاگ رہا ہو۔ ایک رات جب بارش پہلے سے زیادہ تیز تھی اور ہوا میں سردی بڑھ گئی تھی، عہد نے اچانک حارث کی شہر کے ایک ویران حصے میں بلایا۔ وہ جگہ عجیب حد تک سنسان تھی، جیسے وہاں وقت بھی رک گیا ہو۔ حارث کے دل میں بے چینی تھی، مگر عہد کی آواز میں ایسی کشش تھی کہ وہ خود کو روک نہ سکا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو عہد پہلے سے موجود تھا، بھیگا ہوا، خاموش، اور اس کی آنکھوں میں وہی عجیب سا درد۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، عہد نے دھیمی آواز میں کہا۔ حارث چونک گیا۔ تم نے خود بلایا تھا اور اب کہہ رہے ہو نہ آؤ، آخر بات کیا ہے؟ عہد نے کچھ لمحے خاموش رہ کر کہا، اگر میں کہوں کہ میں تمہاری زندگی تباہ کر سکتا ہوں تو؟ یہ سن کر حارث کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ تو میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس کے الفاظ میں عجیب سی ضد تھی، جیسے محبت نے اسے نڈر بنا دیا ہو۔ عہد نے پہلی بار اس کے قریب آ کر اس کا چہرہ دیکھا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ تم نہیں جانتے حارث میں کیسا ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ حارث نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر بتاؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ بارش اور تیز ہو گئی، فضا میں بجلی چمکی، اور اسی روشنی میں حارث نے دیکھا عہد کے ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا، تازہ خون۔ حارث پیچھے ہٹا، اس کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ یہ خون کیسا ہے؟ عہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہی وہ سچ ہے جس سے میں تمہیں بچانا چاہتا تھا۔ اچانک دور سے پولیس کی گاڑی کی آواز آنے لگی، سائرن کی آواز تیز فضا میں گونجنے لگی۔ حارث کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ عہد تم نے کیا کیا ہے؟ عہد نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اگر میں آج تمہیں سب بتا دوں تو شاید تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا، بارش میں بھیگتا ہوا اندھیرے میں گم ہونے لگا، اور حارث وہی کڑر آ گیا۔ اس کے دل میں محبت بھی تھی، خوف بھی، اور ایک ایسا سوال جو اسے اندر سے توڑ رہا تھا، آخر عہد کون ہے اور اس کے ہاتھوں پر یہ خون کس کا ہے؟ کہانی ابھی شروع ہوئی تھی اور اصل راز ابھی باقی تھا۔ بارش اب بھی جاری تھی، مگر اس رات کے بعد حارث کی زندگی جیسے بدل گئی تھی۔ اس کی نیند اڑ چکی تھی اور ہر لمحہ عہد کے چہرہ اس کے سامنے آ جاتا تھا، وہی آنکھیں، وہی درد اور وہ خون۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ خوف کے باوجود حارث کے دل میں عہد کے لیے محبت اور بھی بڑھ گئی تھی، جیسے کوئی انجانا رشتہ اسے واپس اسی طرف کھینچ رہا ہو۔ 3 دن گزر گئے، مگر عہد کا کوئی پتہ نہ تھا، نہ یونیورسٹی میں نظر آیا، نہ فون اٹھایا۔ حارث کی بے چینی حد سے بڑھنے لگی، اور پھر ایک شام جب سورج ڈل رہا تھا اور آسمان پر ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی، اچانک اس کے فون پر ایک میسج آیا، اگر اب بھی مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو آج رات پرانے ریلوے اسٹیشن پر آ جانا، آخری بار
یہ پڑھ کر حارث کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتا تھا اسے نہیں جانا چاہیے، مگر محبت نے اسے مجبور کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں وہ سنسان ریلوے اسٹیشن پہنچا، جہاں ہوا کی سرسراہٹ اور پرانی پٹلیوں کی آواز ایک خوفناک خاموشی پیدا کر رہی تھی۔ دور ایک مدھم سی روشنی میں آہت کڑا تھا، اس پر وہ پہلے سے زیادہ خاموش اور ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ حارث آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ دونوں کے درمیان چند قدم کا فاصلہ تھا، مگر دل جیسے ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے۔ تم آئے؟ اوہت نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سکون بھی تھا اور درد بھی۔ حارث نے آگے بڑھ کر کہا، میں نہ آتا تو شاید کبھی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، صرف دلوں کی دھڑکنیں بول رہی تھی۔ پھر اچانک حارث نے آگے بڑھ کر عہد کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ مجھے تمہارا سچ نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے۔ اس کے الفاظ میں ایسی شدت تھی کہ عہد کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے پہلی بار اپنے آپ کو کمزور پڑتا ہوا محسوس کیا۔ تم نہیں جانتے حارث، میں کتنا ٹوٹا ہوا ہوں۔ حارث نے آہستہ سے اس کے قریب آ کر اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے گال پر بہتے آنسو کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ تو پھر مجھے جینے دو تمہارے ساتھ، چاہے یہ راستہ جتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر عہد کے اندر جیسے بند دروازے ٹوٹ گئے۔ اس نے اچانک حارث کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے، سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ اس لمحے نہ دنیا تھی نہ کوئی خوف، صرف وہ دونوں تھے، اور ان کے درمیان وہ شدت جو اب قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ حارث نے آہستہ سے اپنا سر عہد کے کندھے پر رکھ دیا، اور عہد نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہ اسے کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ ہوا میں سردی بڑھ گئی تھی، مگر ان کے درمیان ایک عجیب سی گرمی پھیل چکی تھی، ایک ایسا سکون جو دونوں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ اگر میں کہوں کہ میں تم سے دور نہیں جا سکتا، عہد نے دھیمی آواز میں کہا۔ حارث نے آنکھیں بند کر کے جواب دیا، تو پھر کبھی مت جانا۔ وہ لمحہ جیسے وقت سے آزاد ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے سہارے کھڑے تھے۔ بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی، اور اس بار وہ بھیگنے سے نہیں ڈرے، کیونکہ ان کے دل ایک دوسرے میں پناہ لے چکے تھے۔ اچانک دور سے پھر وہی سائرن کی آواز سنائی دی۔ پولیس کی گاڑیاں تیزی سے اس طرف بڑھ رہی تھی۔ عہد کا چہرہ ایک دم بدل گیا، اس کی آنکھوں میں پھر وہی خوف لوٹ آیا۔ اس نے فوراً حارث کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ آگے ہیں، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا بھی۔ حارث نے حیرت سے کہا، لیکن کیوں؟ آخر تم چھپا کیا رہے ہو؟ عہد نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اگر تم نے آج سب جان لیا تو شاید تم خود مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔ حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ مگر عہد نے سختی سے کہا، جاؤ حارث، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو ابھی چلے جاؤ۔ اس کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ حارث رک نہ سکا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا، مگر اس کی نظریں عہد سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ پولیس کی گاڑیاں قریب آ رہی تھی، روشنی تیز ہو رہی تھی، اور اسی لمحے عہد نے آخری بار اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، اگر قسمت نے چاہا تو ہم دوبارہ ملیں گے۔ اور پھر وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ حارث وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، مگر اس کی محبت اب پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ اور اب سوال صرف یہ نہیں تھا کہ عہد کون ہے، بلکہ یہ بھی تھا کہ وہ کس سے بھاگ رہا ہے اور کب تک۔ رات ہوا اس بار پہلے جیسی سرد نہیں تھی، جیسے موسم بھی ان دونوں کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ پولیس کی گاڑیاں دور جا چکی تھی، اور ریلوے اسٹیشن کے اس ویران پلیٹ فارم پر صرف حارث اور عہد کھڑے تھے۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی خوف کی نہیں بلکہ احساس کی تھی۔ حارث نے آہستہ سے آگے بڑھ کر عہد کا ہاتھ دوبارہ تھام لیا۔ اس بار اس کے ہاتھ کانپ نہیں رہے تھے، بلکہ اس میں اعتماد تھا، محبت تھی، اور ایک وعدہ تھا جو لفظوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ میں نے تمہیں کھو دینے کا سوچ بھی لیا تو دل ٹوٹ جاتا ہے، حارث نے دھیمی آواز میں کہا۔ عہد کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس بار وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے بلکہ سکون کے تھے۔ میں ڈرتا تھا کہ تم میری سچائی سن کر چلے جاؤ گے، عہد نے اعتراف کیا۔ حارث نے نرم سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آ کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی انگلیاں عہد کی گالوں کو چھو رہی تھی، جیسے وہ یقین کر رہا ہو کہ یہ سب حقیقت ہے۔ میں تمہارا سچ سن چکا ہوں، اور پھر بھی تمہیں چاہتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے آہستہ سے اپنی پیشانی عہد کی پیشانی سے ملا دی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گھلنے لگی۔ یہ لمحہ جیسے ٹھہر گیا ہو، بارش کی ہلکی بوندیں دوبارہ گرنے لگی، اور اس نم ہوا میں ایک نئی شروعات کی خوشبو تھی۔ عہد نے پہلی بار خود آگے بڑھ کر حارث کو قریب کیا۔ اس کے بازو اس کے کمر کے گرد مضبوطی سے لپیٹ گئے۔
اور اس خاموش قربت میں ایک نرم سا بوسہ ہوا، ہلکا، سادہ، مگر دل دہلا دینے والا، جیسے ٹوٹے ہوئے دل ایک دوسرے کو مکمل کر رہے ہوں۔ وہ لمحہ نہ زیادہ لمبا تھا نہ تیز، بس اتنا کہ دونوں کو یقین ہو جائے کہ وہ اکیلے نہیں ہے۔ حارث نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، اب کوئی پولیس، کوئی راز ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ اگر ہمیں ساتھ رہنا ہے تو ہم رہیں گے۔ آہت نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، لیکن ایک بات جان لو، میں نے جو بھی کیا تھا وہ تمہیں بچانے کے لیے کیا تھا۔ میں کسی جرم میں نہیں تھا، بس غلط فہمی تھی۔ حارث نے اس کی بات سن کر سکون کا سانس لیا۔ اس کے دل سے وہ آخری خوف بھی نکل گیا جو اسے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور پلیٹ فارم سے باہر چلنے لگے۔ اس بار ان کے قدم ہلکے تھے، جیسے ماضی پیچھے رہ گیا ہو۔ راستے میں حارث نے ایک بار پھر رک کر عہد کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، ہماری کہانی شاید عام نہ ہو مگر یہ ہماری ہے۔ عہد نے جواب دیا، اور اب یہ ختم نہیں ہوگی۔ دونوں ایک ساتھ رات کے اندھیرے سے نکل کر شہر کی روشنی میں داخل ہو گئے۔ بارش تھم چکی تھی اور آسمان پر ہلکی چاندنی پھیل رہی تھی۔ یہ کہانی خوف سے شروع ہوئی تھی، رازوں سے گزری تھی، مگر محبت پر ختم ہوئی۔ ایک ایسی محبت جو خاموش تھی مگر مضبوط تھی، اور اب ان کے درمیان نہ سسپینس تھا نہ فرار، صرف اعتماد تھا، قربت تھی اور ایک خوبصورت نئی شروعات۔ تو پیارے دوستو، ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔